بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سبحان اللہ. یہ پچھلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں. تو اگلی آیت مبارکہ میں یہ تلکہ میں یعنی کہ اگلی آیت مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ پیچھے کے ساتھ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے کچھ مراتب کا ذکر کیا اور ساتھ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انکاری ہو گئے اور کچھ لوگ ماننے والے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑے عرصے کا ہے. یہ شروع دن سے یہی چلا آ رہا ہے. جب بھی کو آپ حق بات کریں گے اسے کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے، ہے یا نہیں؟ اور یہ حیران کن بات ہے، آپ نہ حق بات بھی کریں گے نا تو تب بھی کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ انکاری ہو جائیں گے، نہ حق بات کو بھی ماننے والے ہو جائیں گے کہ نہیں. یہاں پہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں ٹی وی پہ اس طرح کر کے، یہ جو سیاسی لوگ سارے گھومے پھرتے ہیں یہاں پہ پورے پاکستان میں، یہ حق پر تو نہیں ہے نا، سب کو پتہ ہے جھوٹے ہیں، اس کے باوجود ان کے پیروکار ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا سبب بیان فرمایا، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ باہم اختلاف کیوں ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ ذہن میں رہے اختلاف وہاں آتا ہے جہاں اختیار ہو، جہاں اختیار ہو، جہاں اختیار ختم ہو جائے تو وہاں اختلاف نہیں آتا. مثال کے طور پر یہ باہر اشارہ ہے نا، ملتان چنگی والا، یہاں اشارے پر ادھر بھی پولیس والے کھڑے ہوں ادھر بھی کھڑے ہوں، ساتھ اشارہ جل بھی رہا ہو، جی بتائیں وہاں پہ گاڑیاں آپس میں گتھم گتھا ہوں گی؟ نہیں نہ ہوں گی. ادھر والے ادھر کھڑے ہوں گے، ادھر والے ادھر کھڑے ہوں گے، سب کو پتہ بھی اس نے اشارہ کرنا تب بھی جانا آگے. وہاں کوئی نہ کھڑا ہو، سب کو اختیار ہو بھی آپ نہیں، جب چاہیں آپ گزر جائیں، تو بتائیں وہاں آپس میں ٹکرے ماریں گے نہیں ماریں گے؟ اختلاف ہوگا نا. تو اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں اختیار ہو، جہاں اختیار ہی لے لیا جائے وہاں اختلاف نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر میرے شاگرد ہیں، میں انہیں کہوں کہ آپ جناب یہاں سے چلے جائیں اور جا کے اوپر والی جو چھت ہے وہاں بیٹھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، اب ان کا اختیار کلی طور پہ ختم، سارے کے سارے وہیں جائیں. اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ادھر وضو خانے پہ جا کے مستیاں کرتا رہے یا باہر چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اختیار ختم ہو گیا. اگر انہیں یہ اختیار دیا جائے کہ میں نے آپ سے سبق سننا ہے، بس آپ کو سبق آنا چاہیے، آپ جیسے مرضی یاد کریں، اب وہ بستر میں لیٹ کے یاد کرے، اب اختلاف ہوگا. اب سارے ایک جگہ نہیں جائیں گے، کوئی کہیں جا رہا ہوگا تو کوئی کہیں جا رہا ہوگا، کوئی کہے گا چلو میں گھر جا کے ہو آتا ہوں سبق ہی سنانے نا تو وہ مجھے یاد ہے وہ میں سنا دوں گا. تو یہ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اختلاف کیوں ہے. بھئی اختلاف تبھی ہوتا ہے جب اختیار ہو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اختیار ہوگا تو اختلاف ہوگا. جیسے جیسے حضرات ملائکہ کرام علیہ السلام ہیں، ان میں اختلاف نہیں، ان میں اختلاف نہیں کیونکہ وہاں اختیار نہیں، ملائکہ کو کوئی اختیار نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سارے اختیارات اپنے ہاں رکھے ہوئے ہیں، انہیں جو حکم ہے بس انہیں وہی کرنا ہے. یؤمرون، جو بھی حکم ہوگا انہیں یفعلون، وہی کریں گے، بس اس سے ہٹ کر نہیں کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اختیار دیا جی. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی
مشیت پر منحصر ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا سربستہ راز ہے کہ کچھ لوگ مومن ہیں کچھ کافر ہیں۔ کیوں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اختیار جو ہے وہ اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ بندوں کو اختیار کیوں دیا کہ مانے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے؟ اپنے رب تبارک و تعالی میں وہدیناہم النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، جنت کے بھی دکھا دیا، جہنم کے بھی دکھا دیا۔ جی اگر اسے بھی یعنی کہ ملائکہ کی طرح ہی ہینڈل کیا جاتا ہے، یعنی اس کا معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالی وہی فرماتا ہے جو ملائکہ کے ساتھ ہے، پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عقل دی ہے، وہ شہوت دی ہے، اس شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے عقل دی ہے، اور اس عقل کو رب تبارک و تعالی نے شریعت کے تابع رکھا ہے کہ تاکہ شریعت مبارکہ کی جہاں روشنی پڑے عقل وہاں وہاں جائے۔ جی جہاں جہاں شریعت مبارکہ کا نور پڑے، جو آفتاب ہے شریعت کا، اس کی روشنی اور اس کی چمک جہاں جہاں جائے عقل اسے وہاں تک لے جائے۔ اگر عقل جو ہے وہ شریعت کی روشنی کے تابع نہیں ہوگی تو پھر عقل جو ہے وہ بندے کو نہ کہیں لے جائے گی، کبھی کہیں لے جائے گی، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہی وجہ ہے اختیار کا ملنا جو ہے، یہی آج پوری دنیا کے اندر آپ جو فساد دیکھتے ہیں، جو دنگا دیکھتے ہیں، جو سارے معاملات دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے اختیار کی وجہ سے ہیں۔ اگر اختیار ان سے لے لیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ آج ایک گھر کے اندر 4 بہن بھائی بیٹھے ہیں، وہاں بھی اختلاف ہے یا نہیں؟ 4 بہن بھائی بیٹھے ہیں، وہاں بھی اختلاف ہے۔ 2 بہن بھائی ہیں تب بھی اختلاف ہے۔ ایک گھر میں ایک ہی بچہ ہے نا، ماں باپ ہیں، اس کا ان کے ساتھ پڑا ہے کہ نہیں؟ تو اختلاف تو ہے بھائی۔ تو آج لوگوں کا یہ کہنا کہ نہیں جی اختلاف ختم کر دی جائے، بھائی یہ کوئی بھیڑ بکری ہیں کہ اختلاف ختم کر دیا جائے؟ اور ایسے بے شرم لوگ ہیں، یہ تقاضا صرف دین سے کرتے ہیں، صرف دین سے تقاضا کرتے ہیں کہ دین میں اختلاف ختم کر۔ بھئی اختلاف جو دین کے اندر ہے وہ عقائد میں اختلاف نہیں ہے، وہ اصول میں اختلاف نہیں ہے، وہ فروعات میں اختلاف ہے۔ بارہا یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں، وہ فروعات میں اختلاف ہے اور وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ تم تو اصول میں اختلاف کیے بیٹھے ہو، جن یہود و نصارہ کو تم اپنا کہتے ہو ان کا تو اصول پہ اختلاف ہے۔ یہودی جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے وہ جناب کمرے کے اندر داخل ہو گیا آپ کو لٹکانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی تو سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتا بلکہ مسلمان نہیں مانتا ہے۔ جیسے ہم آج مرزا قادیانی دجال کو مانتے ہیں، اسی طرح کر کے یہودی ذلیل بغیرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ بتائیں یہودی ایسے نظریہ رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا دعویٰ نبوت ہی جھوٹا ہے، بتائیں۔ اور جس نصرانی کو آپ اپنا ڈیڈ کہہ رہے ہیں، وہ نصرانی خود جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ میرے آقا علیہ السلام کے دعوے کو جھوٹا دعویٰ کہتا ہے، بتائیں۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہاں تو اختلاف بھئی اصول کا ہے۔ یہودی کھڑا ہو کہہ رہا ہے کہ عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہہ رہا ہے کہ ایک خدا نہیں ہے 3 خدا ہیں۔ تو اختلاف تو وہاں ہے، ہمارے ہاں اختلاف تمہیں کہاں نظر آ گیا بھائی؟ ہم مسلمانوں میں کون بندہ جیسا کھڑا ہوا کہے جی خدا 3 4 5 ہیں؟ وہ کہتا ہے؟ آپ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا، آپ سوائے خدا کا کسی اور خدا کو مانتے ہیں؟ اب جب ہم نے سجدہ کیا تھا تو رب کعبہ کو ہی کیا نا، سب نے اسی کو سجدہ کیا، یا کسی کے ذہن میں تھا کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے؟ تو پھر یہ ذلیل ہم پہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ یہ اختلاف ہم میں نہیں ہے، ہم میں اصول کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ اصول اہل اسلام کا سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا نظریہ عقیدہ جو ہے وہ یہ توحید ہے۔ الحمدللہ سارے جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، یہ نہیں سمجھ آیا؟ اور عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارا اختلاف نہیں، عقیدہ نبوت پہ ہمارا اختلاف نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے میں کسی ایک کو بھی انکار کر کے ہم اختلاف نہیں کرتے، نہیں سمجھ آیا؟ اس سے ثابت ہوا کہ اختلاف جو ہے وہ ہر جگہ برا بھی نہیں ہوتا، اختیار دیا ہے رب تبارک و تعالی نے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا وہدیناہم النجدین، میں تمہیں دونوں راستے دکھا رہا ہوں، یہ برائی والا اور یہ بھلائی والا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے بھلائی والے راستے پہ جانا ہے، برائی والے راستے پہ نہیں جانا ہے۔ دیکھو نا جی رب تبارک و تعالی نے 2 راستے بنائے، وہدیناہم النجدین، ایک راستہ شیطان والا، ایک راستہ رحمان والا۔ شیطان والا راستہ جو ہے وہاں پہ شیطان کھڑا بلا رہا ہے اور اس کے سارے جتنے پیروکار ہیں تواغیت ہو گئے اس موجودہ دور میں، حکمران ہو گئے بے دین موجودہ دور میں، جو لبرل سیکولر ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، ڈرامے بنانے والے ہیں، فلمیں بنانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے شیطان کے صف میں کھڑے ہو کر لوگوں کو غلط راستے پر بلا رہے ہیں۔ اور ایک راستہ وہ ہے جو رحمان والا راستہ ہے، اس راہ پر بلانے کے لیے رب تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے۔
کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے رب تبارک و تعالیٰ نے. وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ انہیں بلانے کے لیے آئے. پھر آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس راہ پر بلانے کے لیے امام الانبیاء کو بھیجا. جی پھر امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے. ختم نبوت کی مہر ثبت ہو گئی. انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا, کلی طور پر قیامت تک کے لیے منقطع ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی امت میں پھر علماء کو کھڑا کیا. آج وہی دعوت دے رہے ہیں, وہی منہج ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آقا علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی وہی دعوت انہی علماء کی ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو پھر یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اب علماء پر بھی یہی ہے صرف کہ بیان کر دینا. کیا ہے؟ صرف بیان کر دینا, کیونکہ اختیار ہے سب کے پاس. کو مان لے تو ٹھیک ہے, نہ مانے تو دفعو. کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ دیکھیں جی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی اہم اور حساس مسئلے کو بیان فرمایا. وہ ہے عقیدہ تفضیل. کیا ہے؟ عقیدہ تفضیل, فضیلت دینے کا عقیدہ, افضلیت کا عقیدہ. تو یہ ذہن میں رہے. ایک مسئلہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں. مسئلہ یہ ہے, ایک ہوتی ہے فضیلت کلی. کیا ہوتی ہے؟ کلی. ایک ہوتی ہے فضیلت جزئی. سمجھایا مسئلہ؟ من کل الوجوہ کسی کو افضل کہنا, اور کسی کو ایسی فضیلت حاصل ہو جو کسی کو بھی حاصل نہ ہو. جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام, آپ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. بتائیں پوری کائنات میں ایسی فضیلت کسی کو حاصل ہے؟ نہیں حاصل نہ. اچھا, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں, آپ بغیر باپ کے صرف اپنی والدہ ماجدہ سے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کی روح پھونکنے سے پیدا ہوئے. یہ فضیلت پوری دنیا میں کسی کو حاصل ہے؟ نہیں نا حاصل. یہ ہو گئی جزئی فضیلت. یہ کون سی فضیلت ہے؟ جزئی فضیلت ہے. تو اس طرح کی فضیلتیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو دی ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت مرضی اور منشا ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے, جو کسی کو نہیں دی. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر کلی فضیلت عطا فرمائی. سارے نبیوں پر آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کلی فضیلت عطا فرمائی. وہ شانیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی, ان میں سے اکثریت شانیں رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. یہ آیت مبارکہ جو ہے, ایک طرف تو اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے اور ایک آگے بھی تعلق ہے اس کا, لیکن یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ یہ نہیں, آقا علیہ السلام کا فرمان شریف اب یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کو سارے نبیوں پر فضیلت ہے. سارے نبیوں پر فضیلت ہے. اب ایک حدیث شریف ہے, وہ لے کر کے اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو, یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انبیاء میں باہم فضیلتیں نہ بیان کرتے رہو. فضیلت بیان کرنا جائز, مطلب افضلیت کا عقیدہ نہ رکھو کسی کے بارے میں کہ فلاں افضل, یہ نہ کہو. اب یہ جو حدیث پاک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی, یہ دوسری احادیث مبارکہ ہیں. ان احادیث مبارکہ میں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ بات تم نے نہیں کرنی کہ فلاں افضل, یہ بات نہیں کرنی تم نے. لیکن یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی, عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی, اور امام الانبیاء علیہ السلام کو افضلیت دی. امام الانبیاء علیہ السلام کو افضلیت عطا فرمائی. تو پھر وہ ان احادیث مبارکہ کا اور یہ آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں میں تطابق کیا ہے وہ ذہن میں رہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان شریف ہے کہ میں کہ مجھے تم موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو, اس کا ایک سبب ہے, وہ ایک وجہ سے بیان ہو. وجہ کیا ہے جی؟ آقا علیہ السلام کے ایک انصاری صحابی ہیں, وہ ایک جگہ کھڑے ہیں, ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہو گیا. یہودی نے قسم اٹھائی, اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جانوں پر فضیلت دی.
سارے جہانوں سے افضل بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ادھر آقا علیہ السلام کے صحابی انصاری جو تھے انہوں نے کہا قسم اس خدا کی جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں پر افضل بنایا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، اس نے کہا نہ، موسیٰ علیہ السلام پر افضل نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام پر افضل نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی فضیلت رکھتے ہیں تمہارے نبی پر۔ جیسے وہ مسلمان نے یہ بات سنی، انصاری صحابی نے، انہوں نے اسے تھپڑ مار دیا، زور سے جناب لگایا تھپڑ یہودی کو کہ تم میرے نبی سے افضل کہہ رہا ہے۔ وہ جب معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر، بڑی یعنی کہ یہ دیکھیں یہ آقا علیہ السلام کیسے تعلیم فرما رہے ہیں، باوجود اس کے کہ رب تبارک و تعالی نے فرما دیا آقا علیہ السلام افضل ہیں جی، اس کے باوجود کریم آقا علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں۔ ایک فضیلت بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو، یہ نہ کہا کرو، میں کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب سارے لوگ ان پر بے ہوشی طاری ہوگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ میں بھی، آقا علیہ السلام بھی قیامت کے دن آقا علیہ السلام سب پہ بے ہوشی طاری ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جب ہوش آئے گا نا سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گا، اور آقا علیہ السلام میں جب دیکھوں گا تو اس وقت ایک بندہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آقا علیہ السلام کے جو فرمان شریف سے علماء نے بیان کیا، انہوں نے کہا ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن بے ہوش ہی نہ ہوں، بے ہوش ہی نہ ہوں، اگر ہوں بھی تو آقا علیہ السلام سے بھی پہلے ان کو ہوش آ جائے، آقا علیہ السلام سے بھی پہلے اٹھ کھڑے ہوں، سارے بے ہوش، پوری مخلوق بے ہوش ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر بھی یہی کیفیت طاری ہوگی، تو اس وقت میں جب میری آنکھیں کھلیں گی تو دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ علماء نے وجہ بیان کی، فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت یا تو موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن آپ پر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوگی، کیوں کہ آپ کو جب کوہ طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی، آپ اس وقت آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی، تو فرمایا کہ ان کی طرف سے وہ بے ہوشی والا معاملہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، اور وہ اسی برکت سے قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ ان پر بے ہوشی طاری نہیں کرے گا، یعنی ان پر بے ہوشی آئے گی نہیں، اس برکت سے جو رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا میں جناب رب تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو بے ہوش ہو گئے تھے، میں اس لیے ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے یار، کیا فضیلت اور کیا شان اور کیا مقام ہے جی۔ تو اس سے اب ممانعت کس چیز سے ہے؟ اور ورنہ آقا علیہ السلام کا خود فرمان شریف موجود ہے، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کی ساری کا سردار ہوں، سارے نبیوں کا سردار، ساری جماعت کا سردار، ساری امت کا سردار ہوں، ساری مخلوق کا سردار ہوں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ قیامت والے دن کوئی جھنڈا لہرا رہا ہوگا تو میں محمد عربی کا جھنڈا لہرا رہا ہوں، میرے جھنڈے کے نیچے مطلب کیا ہے؟ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کی ہی اقتداء میں کھڑے ہوں گے، سارے آقا علیہ السلام کی غلامی میں کھڑے ہوں گے۔ بخاری شریف میں صحیح حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن سارے لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آپ ہمارے ابا جان ہیں، بڑے ابا جان، ہمارے بڑے ابا حضور آپ ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کے سارے بچے پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہ مجھ سے تو خود بھول ہوئی تھی، آپ کسی اور کے پاس جاؤ، وہ اور کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آؤ میں تمہیں اس ہستی کے پاس لے چلتا ہوں آج جس نے سب کو چھڑوانا ہے، جس کے ایک سجدے سے رب تعالیٰ نے کرم فرما دینا ہے، بس اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سارے بندوں کو لے کر کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، آقا علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے تم کہاں رہ گئے تھے؟ آنا لہا، وہ اس کام کے لیے تو میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، آنا لہا، اس کام کے لیے تو میں ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں حضور نے کہ امام شریف اتار کے رکھ دوں گا رب کے بارگاہ میں، پھر سجدہ کر دوں گا میں۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہوا نا، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہوا، کم ترین سمجھتا ہوا، کم تر سمجھتا ہوا رب کی بارگاہ میں ننگے سر کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے،
یہ بھی جائز ہے۔ فتاوی ریوشی میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کہ یہ میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں ٹوپی پہن کے پگڑی پہن کے نماز پڑھوں، اے نہ وہ منڈے جناب آج جی کرنے لگ پین جڑے بیٹھے نے حضرت صاحبان، اے نہیں معافی دینے انہوں دی آج جی میں سارا پتہ ہے۔ تو یہ کوئی بندہ واقعی سنجیدہ بندہ ہو تو وہ کھڑے ہو کے جناب ایسا کرے کہ ننگے سر نماز پڑھے ہیں تو بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس لیے ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ نماز میں کیا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر بندہ ہی کافر ہو جاتا ہے کہ نماز کو حقیر جانا ہے، اس نے نماز کیا چیز ہے اس کے لیے اہتمام کیا جائے یا سر پہ ٹوپی پگڑی پہنی جائے۔ ویسے میرا مشورہ یہ ہے جب گھر میں اکیلے کھڑے ہوں تب ننگے سر پڑھیں، جب آپ یہاں پڑھیں گے تو دیکھ کے پھر پچھلے بھی جیسے عبد الباسط بیٹھا ہے یہ اگر ننگے سر پڑھے گا آج ہی کرتے ہوئے پٹھانے خاں ویسے اتر دے گا، اس نے کہا پہن کر رہے ہیں تو میں پھر کیوں نہ کروں، ہے یہ نہیں ایسے؟ تو اس طرح کر کے دوسرے جو ہیں کو ابا جی کریں گے تو پھر دوسرے بچے بھی کریں گے، تو یہ کم از کم لوگوں کے سامنے نہ کیجیے۔ اکیلے میں ہوں جب تنہائی میں ہوں تو پھر ننگے سر نماز پڑھ لیں، جائز ہے، وہ بھی عاجزی کرتے ہوئے کہ میں اتنا گھٹیا بندہ ہوں، میں اپنے سر پہ پگڑی رکھوں تو کیا رکھوں، ٹوپی رکھوں تو کیا رکھوں، رب کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو کمی نہ سمجھتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے دل اپنے آپ کو اتنا گھٹیا سمجھے کہ رب کی بارگاہ میں ننگے ساری کھڑا ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں حضور کی تو شان ہی برا البرا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں امامہ اتار کے رکھ دوں گا پھر ننگے سر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر دوں گا، ننگے سر سجدہ کر دوں گا رب کی بارگاہ میں۔ جی بتائیں قیامت والا وہ دن جب لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے، حضور کا تو امامہ بھی سلامت ہوگا، آقا علیہ السلام تو امامہ بھی پہنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد میں اس وقت رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب پیارے آپ اپنا سر تو اٹھائیں، ارفع راسک، محبوب پیارے آپ اپنا سر اٹھائیں نا، سل توتا، آپ مانگیں دوں گا، جو بھی مانگیں گے ملے گا آپ کو، وشفا تو شفا، حبیب آپ اشارہ کرتے جائیں میں معاف کر دوں گا، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کریں قبول کی جائے گی آپ کی بات۔ کیسی بات ہے، کیا انداز ہے یار، انداز تخاطب، بخاری میں حدیث پاک ہے، ارفع راسک، سونے سر تے چک، ہائے ہائے ہائے، حبیب سر تو اٹھائیں آپ، سل توتا، مانگیں دیا جائے گا، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کریں قبول کی جائے گی آپ کی۔ آپ بتائیں نا کس کس کو بخشوانا چاہتے ہیں آپ نام لیتے جائیں بخش دیے جائیں گے، سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے، آپ کہیں تو صحیح، سر تو اٹھائیں نا حبیبہ، سبحان اللہ یار، وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں، کتنے خیر خواہ ہیں ہمارے لیے قیامت والے دن سر سجدے میں رکھ دیں، جہاں پہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہیں آقا علیہ السلام اپنا سر اپنا پیشانی مبارکہ سجدے میں رکھ دیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، کیا کریم اس وقت، کیا منظر ہوگا دیکھنے والا یار، کیا منظر ہوگا، لوگوں کی چیخیں نہ نکل جائیں گی۔ آج ہمیں مرنا چاہیے اس بات کو سوچ کے کہ امام الانبیاء علیہ السلام ہمارے لیے اتنا کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے محبوب پیارے یہ آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے میں اس وقت اپنی چادر تہ بند جو ہے نا اوپر اٹھا کے نا پنڈلی سے اوپر کر کے میں دوڑ لگا دوں گا اپنے غلام کے لیے۔ بتائیں یار، اپنے غلام کے لیے دوڑ لگا دوں گا، یہ حضور فرماتے ہیں، بتائیں۔ تو وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس حبیب سے بے وفائی، اس حبیب کے دیے ہوئے دین سے بے وفائی، اس کی شریعت سے بے وفائی، اس حبیب کے لائے ہوئے نظام سے بے وفائی، تو بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی آیت مبارکہ دیکھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا۔ یہ ذہن میں رہے، اس دنیا کے اندر اس زمین پر رب تبارک و تعالی نے جس کے ساتھ کلام کیا وہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ رب تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ہے۔ باقی رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ آسمانوں میں ہیں، وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ مکان آخرت کا ہے، اگرچہ وہاں زمان آخرت کا نہیں آیا۔ یہ ذہن میں رہے، زمان آخرت کا کیا مطلب دن آئے گا، مکان آخرت کا ہی ہے۔ جیسے جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، وہ مکان تو آخرت کے نا کہ نہیں، یعنی آخرت کا مکان موجود ہے، زمان نہیں آیا۔ زمان آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ، مکان آخرت کا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر وہاں رہ کر رب سے ہم کلام ہوتے رہیں بغیر واسطے کے، یا رب تبارک و تعالیٰ واسطے کے ساتھ کلام ہی فرماتا رہے بغیر کسی یعنی کہ درمیان میں کسی واسطے کے، بغیر کسی توسط کے، تو یہ تو
حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا رب تعالیٰ کے ساتھ اسی دنیا کے اندر زمین پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹھے مقام آخرت میں ہیں، وہاں بیٹھ کے جتنا رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے، کلام فرماتا رہے یا نہ فرمائے وہ اس کی مرضی ہے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزات دیے ہیں جی، مردے کو زندہ کر لیں، بیمار کو ہاتھ لگائیں تو وہ شفا یاب ہو جائے، اندھے کو ہاتھ لگائیں تو وہ بینا ہو جائے ہیں جی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی. یعنی جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان آ کے اس کی ککھ میں یہاں ہاتھ مارتا ہے، زور سے اس طرح انگلیاں مارتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شیطان یہ بھی نہیں کر سکا، شیطان یہ بھی نہیں کر سکا. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے آسمان جانے تک جبریل علیہ السلام کو ان کے ساتھ ہی رکھا. جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ہی رہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، کیونکہ سامنے یہودی کھڑے تھے. بتائیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام رب کے نبی ہوں، ان کے دفاع کے لیے جبریل علیہ السلام کی ضرورت ہو. آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو بھی بھولا، عیسیٰ علیہ السلام پر تو وحی آ رہی ہے، ان کے دفاع کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. اور آج مسلمان لوگ جو ہیں نوجوان یہ کہتے ہیں ہمیں رہنما کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارے مولویوں کو گولی مار دو. بتائیں یار کوئی قوم ایسی ہے جن کا رہنما بھی کوئی نہ ہو؟ بغیر لیڈر کے، بغیر رہنما کے بکریوں پہ تو بھیڑیا بھی حملہ کر دیتا ہے، وہ بھی چیر پھاڑ دیتا ہے. آج جتنے نوجوان طبقہ علماء سے بدگمان ہوا پھرتا ہے تو بتائیں ان کا حال کیا ہونے والا ہے؟ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، علماء کے دامن سے وابستہ رہنے میں ہی عافیت ہے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے ایمان کے لیے بھی، ہمارے دنیا کے نظام کے لیے بھی. کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ انتہائی ضروری بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں ان کے حق میں بولنے کے لیے، ان کا دفاع کرنے کے لیے. تو یہاں امت چاہتی ہے کہ جناب ہمارا رہنما ہی کوئی نہ ہو، ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا ہی کوئی نہ ہو، ہماری مدد کے لیے بھی کوئی نہ ہو. جو ان کے خیر خواہ ہیں علماء، انہی کے بارے میں کہتے ہیں سارے مولویوں کو اٹھا کے سمندر پھینک دیا جائے. تیری ماں کا نکاح پھر کون پڑھائے گا؟ صرف بات نکاح کی نہیں ہے، باتیں اور ہیں، باتیں ایمان کی ہیں. میں قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، آج جتنے لوگ مولویوں کے دشمن ہیں نا، اگر یہی مولوی دنیا سے چلے جائیں، مولوی تو چلے جائیں گے دنیا سے، مولوی لوگ چلے جائیں، یہ حق بولنا چھوڑ دیں، دین بیان کرنا چھوڑ دیں تو ان کے بچے یہودی بنیں گے. دیکھ لینا آپ. آج بچے کہہ نہیں رہے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہیں، آج کہہ رہے ہیں یہودی عیسائی ٹھیک ہیں، نہیں کہہ رہے. یہ ادھر ہی یونیورسٹی ہے جوہر ٹاؤن میں، کو بڑی ساری، اس کی لڑکیوں کا پورا ٹرپ گیا ہے ربوے میں قادیانیوں کے پاس، وہاں دیکھ کے آئی ہیں. یہاں کہ انہوں نے پتہ کیا انٹرویو دیا لڑکیوں نے، انہوں نے کہا مولوی بدنام کرتے ہیں انہیں، وہ تو اتنے حسن خلق والے ہیں. بتائیں یہ انہوں نے صرف ایک ٹرپ میں کہہ دیا لڑکیوں نے، کہا کہ قادیانی تو اتنے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھمک ہے. تو بتائیں اگر علماء کے قریب نہیں رہیں گے تو پھر قادیانیوں کے پاس جائیں گے، پھر یہودیوں کے پاس جائیں گے، پھر نصرانیوں کے پاس جائیں گے، ان کے اعلیٰ کار بنیں گے، پھر لڑکیاں ہماری ہوں گی، وہ بچے یہودیوں کو جنیں گے، ہم بچیاں ہماری ہوں گی. جیسے آج ایک معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے لڑکیاں مسلمانوں کی ہیں لیکن بچے ان کے گھروں میں ہندوؤں کے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علماء سے تعلق توڑا ہے. بھائی یہ علماء جو ہیں یہ آپ کے لیے، آپ کے ایمان کے دفاع اور بچاؤ اور آپ کے ایمان کے جناب محفوظ رکھنے کے لیے یہ کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ان کا کہ یہ اس وقت میں کہتا ہوں قسم خدا کی، مولوی واحد فرقہ ہے، واحد جماعت ہے جو ملامتی جماعت ہے. دنیا جہان میں کوئی بھی غلط کام ہو مولوی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس مولوی کو اتنی ہمت دی ہے، پھر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا لوگوں کو نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، ممبر پہ کھڑا لوگوں کو حق بھی سنا رہا ہے. بتائیں بھائی یہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا کہ مولوی نے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ بتائیں بھائی مولوی سود سے منع کرتا ہے، سود سے تو رب نے منع کیا، مولوی تھوڑا منع کیا. مولوی تو صرف مبین بنا ہوا ہے، یا مبین بنا ہوا ہے، بیان کرنے والا بنا ہوا، مبلغ بنا ہوا ہے. حکم تو رب تبارک و تعالیٰ کا، تم رب پہ اعتراض کر رہے. حقیقت میں نشانہ ان کا مولوی ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں یہ لوگ. تو اس لیے ہمیں نہیں ہے کچھ بھی میں مسلح چھوڑ دوں، میں تو باہر ریڈی بھی لگا لوں گا، باہر جہاں میں پھل بھی بیچ لوں گا. مجھے یہاں کتنے ملتے ہیں، باہر میں زیادہ کما سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں لنگڑا لولا ہوں، مجھے کیا ہے؟ بتائیں بھائی
ہم جو بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اپنی زندگی کھپا دی ہے، وہ آپ لوگوں کے ایمان کے لیے کھپائی ہے نا. اور آپ لوگ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لوگوں کو کہہ رہا ہوں، وہ لوگ یہ کہیں کہ یہ مولوی کو گولی مار دی جائے، مولوی کو اٹھا کے جناب اس میں ڈال دی جائے، اس کو جناب یہ کر دی جائے وہ کر دی جائے. بتائیں بھائی، ہاں آپ اتنے بدماش بنے پھرتے ہیں تو پھر ان کو جائے نا جو آپ کا ایمان برباد کر رہے ہیں. آپ کو وہ آپ کے خیر خواہ لگتے ہیں، آپ کو وہ آپ کے اپنے لگتے ہیں، جو آپ کے ایمان کی فکر کریں، آپ کے آخرت کی فکر کریں، وہ آپ کو جہنم جانے سے بچا رہے ہیں، آپ انہیں کے دشمن بنے ہو. تو یہ انتہائی اندوہناک بات ہے. یہ میں کہتا ہوں اتنی تکلیف دہ بات ہے، کوئی بھی بندہ اسے سوچ نہیں سکتا. آج آپ لوگوں کو دیکھ لیں، کسی کو ایک بات کہہ دیجیے نماز چھوڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنی چھوڑ جاتے ہیں، مسجد میں آنا چھوڑ جاتے ہیں. وہ دل ٹوٹ گیا جی اس کا، آپ نے اسے کہہ دیا کہ اگلی سال میں نہیں، پچھلی میں چلے جاؤ، پچھلی میں نہیں اگلی میں آ گیا. اتنی بات سے تکلیف ہو گئی، دل ٹوٹ گیا، نماز پڑھنی چھوڑ گیا جی بندہ. کہتے نہیں کہتے، مولوی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، مولوی کو نہیں سناتے لوگ. نماز پڑھیں گے پیچھے بیٹھ جا کے تبصرہ کریں گے، یہ ہے بھی بدتمیزی جی، یہ تو ہے ہی ایسا جی، یہ تو ہے ہی ایسا جی. تو میں آپ کو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، کسی بندے کو ماں بہن کے بارے میں گالی دینا نہ یہ چھوٹی بات ہے. کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ بندہ قادیانیوں سے پیسے لیتا ہے، بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اتنی بات سن کے بھی مولوی اگر حضور کے مصلی پہ کھڑا ہے نا، تو میں کہتا ہوں پھر اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. پھر اس سے بڑی بات رہ کیا جاتی ہے یار؟ ایک مسلمان بندہ، غیرت والا بندہ، اس کے بارے میں ایسی بکواس کر دی جائے یہ قادیانیوں سے پیسے لے کے کھاتا ہے. حد نہیں ہوگی ویسے؟ یہ تو قیامت والا دن آئے گا تو پتہ چلے گا قادیانیوں سے کون لیتا تھا، قادیانیوں کا پچھو کون تھا، ان کا ٹٹو کون تھا، ان کا غلام کون تھا، ان کا نوکر کون تھا، ان کے لیے نرم گوشہ کون رکھتا تھا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی رب نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. جبریل علیہ السلام کو رب نے کھڑا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے، ان کی محافظت کے لیے. یہ میں ویسے بیان کیا یہاں مسئلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو کوئی فکر نہیں تھی، ان کی جان کے دشمن تھے یہودی، ان کی دعوت کے دشمن تھے. رب تبارک و تعالی نے ان کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو داعی بندہ ہے نا، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بندے ان کے ساتھ کھڑے کریں تاکہ داعی کا دفاع کرتے رہیں. ہاں کوئی بھی اس کی طرف ہاتھ اٹھانے لگے اس کا ہاتھ مروڑ دیں. یہ مسلمانوں کے ذمہ ہے، داعی نہ اٹھائے ہاتھ، داعی نہ کرے. یہ نہ ہو کہ داعی خود ہی اس کی کام پہ ٹانگ رہی ہوں، داعی خود کہتا پھر میں رول گیا، میں مر گیا، میرے نال کھڑا کرو کسی نے نہ، وہ نہ کہے. وہ داعی ہے تو داعی بن کے رہے. رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ دعوت دینے والے، تبلیغ فرمانے والے، رب تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا. تو اس لیے بھائی ہمارے لیے ضروری ہے یہ تشبیہ من کل وجوہ نہیں ہوتی کو بندہ یہ سمجھے دیکھیں یہ مولوی جبریل علیہ السلام کی طرح، نعوذ باللہ، نہ ایسی بات نہیں ہے. جبریل علیہ السلام کے غلام تو ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں، ایک بندہ کہنے لگا جی مولوی جو ہے وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں. میں نے کہا نہیں، چوکیدار ہے، چوکیدار ہے. کہتے جی وہ چوکیدار میں کیا ہوتا ہے؟ میں کہتے ہیں پاگل کو اتنا فرق نہیں آتا چوکیدار اور ٹھیکیدار کون ہوتا ہے. ٹھیکیدار تو چلو مستری یوں کر، چلو مستری یوں کر، چلو یوں کر وہ کر. ٹھیکیدار یہ ہوتا ہے. میں نے کہا چوکیدار وہ ہوتا ہے جو دروازے پہ کھڑا ہو، وہ صرف اسے ہی آنے دے جو اندر کا ہے، جو اندر کا ہے اسے ہی آنے دے. وہ کارڈ چیک کرے، چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ آ جائے، پہلے کارڈ دکھائیں جی یہاں مجھے، کیونکہ میں چوکیدار ہوں. چوکیدار کا کام ہوتا ہے چوکیدارہ کرنا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چوکیدار بنایا ہے اپنے دین کا، اپنے دین کی امارت کا چوکیدار بنایا ہے. تو ہم جو ہے وہاں کھڑے ہو جائیں، وہاں ہم کارڈ دیکھیں، یہ احمد رضا ہے، آ جائیں جی، آپ آ جائیں. یہ جناب میرے علی شاہ ہے، آپ آ جائیں جی. یہ قادیانی ہے، اٹھا کے مارے اسے باہر. یہ لانتی ہے، اٹھا کے مارے اسے باہر. یہ لبرل سیکولر ہے، اٹھا کے مارے اسے باہر. اور چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے اپنوں کو آنے دے، بیگانوں کو وہاں سے بگائے. ایمان والوں کا ایمان بچائے، گھر والوں کا مال بچائے، ان کی جداد بچائے. چوکیدار یہی ہوتا ہے جو جناب اپنے رعایا جو ہے، آپ سب کے سب رسول اللہ علیہ السلام کی رعایا ہیں، آپ سب کے سب آقا علیہ السلام کے گھر کے افراد ہیں. تو گھر کے افراد جو ہیں چوکیدار کا کام ہوتا ہے دروازے پہ بیٹھے، دروازے پہ بیٹھے اور گھر والوں کا دفاع کرے، ان کے ایمان. تو گھر والوں کا اس وقت آقا علیہ السلام کی امت کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے. بس کیا ہے؟ ایمان ہے. تو چوکیدار کا کام یہ ہے. چوکیدار کا کام کیا ہے؟
ایمان کا بچاؤ کرے. کیا کرے؟ تو جو بھی چور اچکا آنے لگے ان کا ایمان لوٹنے لگے، وہ چاہے مرزا جیلمی ہو، چاہے جناب غامدی ہو، چاہے اس جیسے لاکھوں کروڑوں جو معاشرے میں پھرتے ہیں، ہمارے مولویوں کو دکھائی نہیں دے رہے. ہمارے مولوی صرف ان دو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، باقی سب کو چھوڑے بیٹھے ہیں. وہ بھی کچھ بول رہے ہیں، باقی سارے چپ ہیں ابھی تک، نیند کی گولیاں کھا کے ٹون ہیں. لیکن خدا کرے سارے بولیں اور سب کے خلاف بولیں، کیونکہ حق جو ہوتا ہے نا، وہ حق باطل کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کرتا. یہ ذہن میں رہے، باطل کے ساتھ جزوی موافقت بھی نہیں کرتا حق. کافروں نے کہا تھا نا آقا علیہ السلام کو، حضرت ابو طالب کے پاس آیا، آگے کہنے لگے جی آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں. آقا علیہ السلام آ گئے، ہاں کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، ہمارے بتوں کو صرف برا نہ کہیں، صرف برا نہ کہیں ہمارے بتوں کو، باقی جو مرضی کرتے رہیں. آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، جیسے آج کل کے لوگ لنگر دیں، نیاز پڑھیں، جو مرضی کریں آپ. آقا علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، بس یہ کام چھوڑ دیں، باقی جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور آپ کہیں تو آپ کو ہم اپنا حاکم مان لیتے ہیں، سارا کچھ مان لیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے دین حق، باطل کی جزوی موافقت بھی برداشت نہیں کرتا. آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میں تم یہ کہتے ہو مجھے عورتوں کو لالچ دے رہے ہو. انہوں نے کہا حسین ترین عورت کے ساتھ آپ کو نکاح کرتے ہیں، حسین ترین عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کو آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر، حضور نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا. میں وہی بیان کروں گا جو مجھے میرا اللہ کہے گا. ہاں جو میرا اللہ کہے گا وہی بات مانوں گا میں. آج انگریز نے وہی بات ہمیں کی، اس نے کہا کل پڑھو، 11ویں پڑھو، 40واں پڑھو، جو مرضی کرو جی. اور دوسروں کو کہا کہ آپ اپنا سینہ پیٹ لو، کسی کا نہیں، نہیں اپنا سینہ پیٹ لو، کسی کا نہیں. وہ ایک لطیفہ نیا نیا ہے جی مارکیٹ میں، ایک بندہ محرم میں ہی تھا، وہ کالا لیکن کپڑے سفید پہنے ہوئے، وہ جا رہا ہے. کسی نے کہا یار یہ آپ نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ یہ تو محرم چل رہا ہے تو کالے کپڑے پہنتے. کہتا جی دل کالا ہونا چاہیے ہیں، کپڑے کالوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ دل تو کالا ہے ہمارا، ہم دشمن ہے صحابہ کے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جتنے بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں، تو مومن بندہ جو ہے ہمیشہ باطل کا کلی مخالف ہوتا ہے، باطل کا کلی مخالف ہوتا ہے، جزوی مخالف نہیں ہوتا. دو باتیں ان کے دشمن بن گیا، باقی سب کو پکڑ کے بیٹھ گیا. کیوں بھائی؟ تو یہ آج کافر نے اپنے امریکہ میں اجازت دے رکھی ہے، برطانیہ میں اجازت دے رکھی ہے، لندن میں اجازت دے رکھی ہے، دوسرے جتنے بھی یورپی ممالک ہیں سب میں اجازت دے رکھی ہے. آپ نمازیں پڑھو، سارا کچھ کرو، پر عمر کی بات نہ کرنا، عمر کی بات نہیں کرنی. عمر بن عبدالعزیز کی بھی نہیں کرنی، عمر بن خطاب کی بھی نہیں کرنی، مولا علی کی بھی بات نہیں کرنی. مطلب کیا ہے؟ ان کی خلافت کی بات نہیں کرنی. باقی جو مرضی کرتے رہو، ان کے دن مناؤ، ڈے مناؤ، یوم مناؤ، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، مادر ڈے، فادر ڈے، سارا کچھ مناتے رہتے ہیں، وہ بھی تو مناتے رہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو بتائیں بھائی، اس وقت بھی کافر یہی چاہتا تھا، کافر آج بھی وہی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جزوی موافقت ہو، جزوی موافقت. جو چیزیں انہیں تکلیف دیتی ہیں وہ ہٹا دی جائیں. ٹھیک ہے جی، ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن نہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھیں، دوسرے پہ چاند رکھیں، میں پھر بھی میں یہی کروں گا جو میرے رب نے حکم دیا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تقریر کی کہ اختلاف جو ہے وہ اختیار کی صورت میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ اختیار کی صورت میں. یہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں کہ اگر رب چاہتا تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہی نہ، ان کا جھگڑا ہوتا ہی نہ. حالانکہ دلائل آ گئے تھے، روشن واضح دلائل آ گئے تھے، عیسی علیہ السلام نے معجزات دکھائے تھے، آقا علیہ السلام نے معجزات دکھائے. باوجود معجزات دیکھنے کے پھر لوگ منکر ہیں. کیوں؟ میں رب تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ جناب وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ من آمن ومنہم من کفر. حبیب پیارے آپ تسلی رکھیں، آپ پریشان نہ ہوں. ہمیشہ سے دلائل آنے کے بعد بھی لوگوں نے کچھ ماننے والے بن گئے، کچھ اختلاف کرنے والے بن گئے، کچھ کافر بن گئے. یہ اختلاف شروع دن سے چلتا آ رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں. رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی نہ لڑتے. یہ لڑے اس لیے ہیں، یہ رب تبارک و تعالی کی منشا تھی. رب تبارک و تعالی نے انہیں اختیار دیا ہے، اختیار انہیں ملا تو یہ لڑ پڑیں، اختیار انہیں ملا تو یہ لڑ پڑیں. اختلاف کیے انہوں نے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ بے شک۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، ماننے والوں کو بھی بتا دیا، نہ ماننے والوں کو بتا دیا۔ ماننے والے کریم آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت کی راہ پہ کھڑے ہو گئے، اور دوسرے جو ہیں ان کا انکار کر کے خود کو بھی جہنم ڈالا انہوں نے، اپنی اولاد و نسلوں کو بھی برباد کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔